السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو قصہ اظہار یوٹیوب چینل۔ قصہ اظہار میں دوبارہ خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان اطروبہ سماب۔ میں آج آپ کے لیے لائی ہوں رباب امان کا تحریر کردہ ناول میرا عشق تو کی ایپیسوڈ نمبر 3۔ ایپیسوڈ کو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن بٹن دبانا مت بھولنا تاکہ آپ کو ہماری مزیدار کہانیاں نان سٹاپ ملتی رہیں۔ چلے اب چلتے ہیں ناول کی طرف۔ حور روز ہی پورے گھر میں ریڈ روز والا روم سپرے مارتی تھی۔ حور بہت صفائی پسند تھی، گھر میں کوئی ملازمہ نہیں رکھوائی تھی۔ انہوں نے حور کو اپنے گھر میں کوئی تیسری عورت نہیں پسند تھی۔ 5 وہ خود ہی صفائی کرتی تھی۔ بابی ان دنوں کچھ خاص صفائی نہیں کر سکتی تھی، اس لیے حور خود ہی صبح کے وقت کام والی ماسی بن جاتی تھی۔ حور اب نیچے صحن میں آ گئی تھی۔ بابی کال پر اپنی امی یعنی حور کی بڑی خالہ سے بات کر رہی تھی۔ حور جانتی تھی آج یا کل بابی کو ہسپتال جانا پڑ سکتا ہے۔ بابی کا لاسٹ منتھ چل رہا تھا اور صوفے پہ بیٹھی پاپ کارن کھانے میں مصروف تھی، لیکن دھیان اس کا اپنی پیاری بابی کی ہی طرف تھا۔ بابی کی طبیعت کل سے خراب تھی۔ حور کو بائی نے سمجھا رکھا تھا کہ بابی کی طبیعت خراب ہوئی تو مجھے کال کرنا، ساتھ ہی علی کو لے کے ہسپتال چلی جانا، پریشان نہیں ہونا۔ اس کو بائی نے جو سمجھایا تھا وہ وہی سب یاد کرتے ہوئے پاپ کارن کھانے میں مصروف تھی کہ اسے بابی کی آواز آئی تھی جو کہ اسے ہی بلا رہی تھی۔ وہ تیزی سے اٹھ کر کمرے میں گئی تھی جہاں بابی اپنے درد کو برداشت کرتے ہوئے حور کو بلا رہی تھی۔ حور ان کی حالت دیکھ کر سمجھ چکی تھی۔ اس نے جلدی سے اپنے بھائی کو کال کی تھی۔ بھائی راستے میں ہی تھے کہ حور کی پریشان آواز سے بھائی نے گاڑی ذرا سپیڈ سے بڑھا دی۔ جہاں انہوں نے 20 منٹ میں پہنچنا تھا وہاں وہ 10 منٹ میں پہنچ چکے تھے۔ حور بابی کو بڑی سی چادر اڑائے خود دبایا اور حجاب میں موجود تھی۔ بھائی کی گاڑی کا آواز سنتے ہی وہ بابی کو لیے گاڑی کی طرف چل دی تھی۔ اب وہ لوگ ہسپتال پہنچ گئے تھے۔ ہسپتال میں پہنچتے ہی حور نے اپنی خالہ کو کال کر کے بابی کی طبیعت کا بتا دیا تھا۔ ڈاکٹر نے سب کچھ چیک کیا تھا۔ بابی کی طبیعت بالکل ٹھیک تھی، گھبرانے کی کوئی بات تو نہ تھی، لیکن حور کا چھوٹا سا دل سوکھے پتے کی طرح لرز رہا تھا۔ اپنی ماں کے بعد بابی ہی تو تھی جنہوں نے اسے سنبھالا تھا۔ عروبہ کی طبیعت کا سنتے ہی حور کی بڑی خالہ نانی اور حور کی سب سے بڑی کزن رمشا، جو کہ حور سے 9 سال بڑی تھی مگر کنواری تھی، وجہ وہ ایک لڑکے سے بے حد محبت کرتی تھی، شادی کے لیے لڑکی کے گھر والے نہیں مان رہے تھے، اس لیے وہ اس لڑکے کے انتظار میں بیٹھی تھی پچھلے 10 سالوں سے۔ ہائے یہ کمبخت محبت چیز ہی ایسی ہے۔ احمد اور علی پریشان سے بینچ پہ بیٹھے تھے۔ عروبہ کی امی، بڑی بہن اور نانی بھی حور کے سامنے والے بینچ پہ بیٹھی تھی، جبکہ حور ایک کرسی لیے بیٹھی اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے آنسو بہانے میں مصروف تھی۔ خالہ، نانی اور رمشا آپی بھی حور کو پریشان اور خوشی کے ملے جلے تاثرات سے دیکھ رہی تھی کہ اتنی اچھی نند ہے کہ بابی کے لیے کب سے روئی جا رہی ہے، جبکہ ڈاکٹر کی لاکھ تسلیوں کے باوجود بھی حور روئے جا رہی تھی۔ ڈاکٹر کو روم سے باہر آتا دیکھ کے حور بھاگتی ہوئی ڈاکٹر کے پاس گئی تھی، ساتھ ہی احمد اور علی بھی گئے تھے۔ ڈاکٹر میری وائف کیسی ہے؟ احمد کی پریشان آواز گونجی تھی، جبکہ ڈاکٹر اس مومی گڑیا کو دیکھ رہی تھی جو کہ اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے آنسو بہا رہی تھی، ساتھ ہی رونے کے باعث چھوٹی سی ناک سرخ ہو چکی تھی، چھوٹے سے لب لرز رہے تھے۔ ڈاکٹر کو یہ چھوٹی سی لڑکی بہت حسین لگ رہی تھی۔ وہ بالکل ٹھیک ہے، کنگریچولیشنز، آپ کا بیٹا ہوا ہے، آپ کی وائف بھی بالکل ٹھیک ہے، آپ مل سکتے ہیں۔ ڈاکٹر کی آواز سنتے ہی حور تیزی سے روم کی طرف چلی گئی تھی جہاں اندر اس کی بابی چہرے پہ نرم مسکراہٹ لیے ٹیک لگا کے بیٹھی تھی۔ حور بھاگتی ہوئی جا کے بابی کے گلے لگی تھی، روتی آنکھوں سے اپنی بابی کو دیکھ رہی تھی، ساتھ ہی اپنی سفید مومی ہاتھوں سے بابی کے چہرے کو پکڑے پوچھ رہی تھی، بابی آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ جی میری جان، میں بالکل ٹھیک ہوں، رونا بند کرو، شاباش۔ پھر اس طرح سب عروبہ اور اس کے بیٹے کو دیکھ رہے تھے اور جب اپنے بھتیجے کو دیکھنے لگی تو دیکھتی ہی رہ گئی۔ وہ براؤن آنکھوں والا چھوٹا سا بیبی بالکل اپنے باپ جیسا تھا۔ اس کو دیکھتے ہی ایک آنسو حور کی آنکھوں سے نکل کر اس کے رخسار پہ بہا تھا۔ سالار اپنے بھتیجے کو دیکھتے ہی حور کے منہ سے پہلا لفظ سالار نکلا تھا۔ احمد جو کہ حور کے پیچھے کھڑا تھا اس نے یہ لفظ بخوبی سنا تھا، میر سالار۔ احمد کی آواز حور کو بخوبی سنائی دی تھی۔ سب لوگ خوشی سے ان بہن بھائیوں کی طرف دیکھ رہے تھے۔ جب حور کی امی زندہ تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر میرا پوتا ہوا تو اس کا نام میر سالار رکھوں گی میں، اور اگر اس کی ماں کو اعتراض ہوا تو وہ اپنی پسند کا نام رکھ لیں گی، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ عروبہ اپنی ساس کو یاد کر کے مسکراتی آنکھوں سے حور کو دیکھ رہی تھی۔
اس کو حور میں اپنی خالہ دکھتی تھی۔ نانو بھی حور کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتی تھی۔ حور بالکل اپنی فرمانبردار بیٹی آبرو کی طرح تھی۔ حور کی امی کا نام آبرو تھا اور ان کا نام اس کی امی نے حوریہ رکھا تھا۔ وہ پیار سے اسے حور کہتی تھی، جو یہ اپنی ماں کی حور ہی تھی۔ بابی کو گھر لایا گیا تھا، ہر طرف روشنی خوشی تھی۔ میر مینشن میں نانو یہیں رکی تھی۔ اروبا کا خیال کرنے کے لیے حور چھوٹی تھی، سب کام تو اس پر نہیں پھینک سکتے تھے۔ دن تیزی سے گزر رہے تھے۔ سالار کے پیدا ہوئے آج 10 دن ہو گئے تھے۔ بابی بالکل ٹھیک ہو گئی تھی، کیونکہ ان کا کوئی آپریشن نہیں ہوا تھا، اس لیے وہ 10 دنوں میں ہی ٹھیک ہو گئی تھی۔ 14 اگست قریب تھی۔ حور کو باہر گلی سے آتے باجوں کی آوازوں نے تنگ کر کے رکھ دیا تھا۔ توبہ ہے، یہ بچے باجے تو ایسے بجاتے ہیں جیسے پاکستان قائد اعظم نے نہیں، ان کے دادا نے آزاد کروایا ہو۔ الگ ہی خوشی ہوتی ان کو۔ حور بزار سی بول رہی تھی، جبکہ نانو اور بابی ہنس رہی تھی۔ حور کے غصے پہ حور کا دل اداس سا تھا۔ پچھلے 2-3 دنوں سے وہ بس خود کو کل 14 اگست تھی، یہ وہ دن تھا جب پاکستان آزاد ہوا تھا۔ اس خوبصورت دن کو پاکستانی لوگ بہت خوشی سے مناتے تھے اور حور بزار تھی۔ باجوں سے حور کو آج شام کو ہی مارکیٹ جانا تھا، اپنے لیے ضروری سامان لانے۔ حور کے ساتھ رمشا اور عشا جا رہی تھی۔ حور خوشی خوشی اپنا بایا پہن کر حجاب کا نقاب کر کے اچھی طرح اپنے چہرے کو ڈھانپ دیا تھا۔ بس اس کی بڑی بڑی خوبصورت آنکھیں، لمبے آئی بروز اور بے داغ پیشانی نظر آ رہی تھی، جو کہ کسی کو بھی دیوانہ بنانے کے لیے کافی تھی۔ حور کو بھابھی بہت کہتی تھی کہ حور دوسرا حجاب لے لو، جس میں صرف آنکھیں دیکھیں گی، اور ان آنکھوں کو بھی چھپانے کے لیے حجاب کی دوسرے پردے کو کر لیا کرو۔ لیکن حور کو اس طرح کا حجاب بہت پسند نہ تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ ایسے بھی بہت صحیح ہے۔ اس کی بڑی بڑی خوبصورت آنکھوں کی خوبصورتی آج اسے مہنگی پڑنے والی تھی، شاید بہت مہنگی۔ زندگی بھر کے لیے اس کی ان آنکھوں میں کوئی ڈوبنے والا تھا۔ حور ان سب باتوں سے بے خبر اپنی خوشی سے اپنا کلچ لے کے نکل گئی تھی۔ گھر سے جاتے ہوئے وہ نانو اور باپی کو ایسے ملی تھی جیسے صدیوں کے لیے دور جا رہی ہو۔ نانو ہمیشہ یہی چاہتی تھی ان کی آبرو کی اکلوتی نشانی ان کی آنکھوں کے سامنے رہے۔ حور سے سب بہت پیار کرتے تھے، وہ ہو اپنی ماں جیسی تھی۔ وہی آواز، وہی بات کرنے کا انداز، وہی مسکراہٹ، وہی نین نکوش، وہی بڑی بڑی آنکھیں۔ حور اب بازار آ چکی تھی۔ بازار گھر سے 15 منٹ دور تھا۔ وہ تینوں رکشے پر آئی تھی۔ بازار حور اپنی ضرورت کا سامان دیکھنے میں مصروف تھی، نہیں مان رہے تھے، اس لیے وہ اس لڑکے کے انتظار میں بیٹھی تھی پچھلے 10 سالوں سے۔ ہائے، یہ کمبخت محبت چیز ہی ایسی ہے۔ جی تو فرینڈ، کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔